ہمیں دو چیزوں کی دین میں ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی؟ علم صحیح ہو اور ہمت مضبوط ہو. ارادہ علم صحیح ملتا ہے فقہاء سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں سے. آپ دیکھتے ہیں مشاہدے میں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے جہاد کی ہو یا کسی قسم کی تو وہی لوگ قربانیاں کرتے ہیں جو اللہ والوں کی سوچ میں رہنے والے ہیں. ان کا ایمان مضبوط ہے. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی دین کو دل میں رکھو دنیا کو ہاتھ میں رکھو. کیونکہ جب بھی مقابلہ ہو جائے تو انسان ہاتھ خالی کر لیتا ہے لیکن دل کی چیز نکال کے نہیں پھینکتا. ہمیں اگرچہ یہ تو نہیں کہا گیا عیسائی رحموں کی طرح کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دنیا کو دین کے ماتحت رکھو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کشتی کے نیچے رہے تو وہ اس کے چلنے میں مددگار ہے، لیکن کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو غرق کر دے. جب تک دنیا دین کے تابع رہے یہ دین کی مددگار ہے، اور جب یہ دین پر غالب آ جائے تو دین کا بیڑا غرق کر دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب ولی عربی لفظ ہے، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. اب قریب ہونے کی تفسیر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمائی؟ قرب نوافل والی حدیث مذکور ہے بخاری شریف میں کہ انسان زیادہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. یہ زیادہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسی طرح اس کے قریب ہوتی، دونوں طرف سے قرب ہوتا چلا جائے. تو ولی کا معنی ہی قریب ہے. اس لیے قرآن نے دوسرے کا ان کا لفظ مقربین کے ساتھ کرا دیا ہے. سورہ واقعہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے نا، مقربین کا، اصحاب یمین کا، اصحاب شمال کا. مقربین کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ اولیاء اللہ جو ہے خیال قرون میں پہلے زمانے میں بہت ہوں گے، لیکن جو زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ تھوڑے ہوتے چلے جائیں گے. اصحاب یمین کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین. یہ شروع سے آخر تک ہمیشہ کثرت سے ہو. تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ یہودی دین سے تعلق رکھتے تھے بات غلط ہے. اصل بات میں نے کیا بتائی کہ اصل میں کیپٹن عثمانی کا ذہن عیسائی ہو گیا تھا. اس نے ان بزرگوں کی کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے کیا کہ گویا یہ ان کے اپنے افعال ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمانی کے اس ذہن سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور وہ اللہ والوں کی کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کرے تاکہ ہر کرامت انہیں توحید نظر آئے. تو اصول دین میں پہلا مسئلہ یہی تھا. عجیب بات یہ ہے کہ کیپٹن عثمانی کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ بیچارہ پہلے ڈاکٹر رہا، ریٹائر ہو گیا تو سوچا کہ چلو پہلے ڈاکٹر تھا، لوگوں کے جسمانی آپریشن کرتا تھا، اب دین کا آپریشن کر لیتا. ارے کس لیے بیٹھ گئے؟ اس لیے اس نے توحید کا پہلے آپریشن کیا کہ اللہ کی توحید میں خدا کی قدرت سما نہیں سکتی. جب تک خدا کی قدرت کا انکار نہ کرو گے اللہ کی توحید کے تم قائل نہیں ہو سکتے. اسی طرح عذاب قبر کا انکار کیا. شعبان میں کراچی گیا تو جمعے میں نے تقریر کی. جمعے کے بعد 10-12 آدمی داڑھی رکھی ہوئی آ بیٹھے. مجھے کسی نے بتایا جی یہ بیماری کا علاقہ تھا نا، کہ جی ان کا علاقہ یہ سارے عثمانی ہیں. جی ہم نے کچھ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیے کہ دین میں تعویذ گنڈے کا کیا حکم ہے؟ دین میں تعویذ گنڈے کا کیا حکم ہے؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ دین میں؟ جی ہاں. ان کا دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ عجیب آدمی ہو، تمہیں دین کا معنی نہیں آتا. تم مجھے پہلے دین کا معنی سمجھاؤ. وہ خاموش.
کہ دین دین کو کہتے ہیں نا, دیکھو عثمانی عثمانی کو کہتے ہیں, وہ بات نہ ہوئی. میرے خیال دین کے مد مقابل لفظ دنیا ہے نا. میرے خیال کچھ عربی پڑھے ہوئے, جی ہاں میں پڑھا ہوا, ایک کہتا ہے میرے خیال دنیا مؤنث کا صیغہ ہے مذکر کا, کہتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں. میرے خیال یہ مؤنث ہے ادنا کی. کس کی مؤنث ہے؟ ادنا کی. دنیا اور اخرا, اگر یہ دریا ہے تو جس کنارہ جو ادھر والا اس کو دنیا کہیں گے, اس کو اخرا کہیں گے, پرلا کنارہ. اب دنیا اور دین کا پہلے میرے خیال معنی سمجھو, پھر پوچھنا کہ تعویذ کرنے کا حکم کیا ہے. جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا کا کام ہے, اور جس کام میں ہماری نیت اور ارادہ موت کے بعد کے ثواب عذاب کا ہے وہ دین کا کام. موت ایک بارڈر ہے, اس سے پہلے کے لیے ہم جو بھی محنت کرتے ہیں وہ دنیا کا کام, اور اس کے بعد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے. تو دین اور دنیا کا فرق سمجھ آیا جی. تو تعویذ اس لیے لیتے ہیں نا کہ صوفی صاحب تعویذ لکھ دیں عذاب قبر معاف ہو جائے. کیا خیال ہے؟ اس لیے لیتے ہیں کہ جی تعویذ دے دیں پولیس راج سے آسانی سے گزر جائیں, تعویذ لکھ دیں دے دیں جنت مل جائے ہمیں. تو دین کے کام تو وہ ہوتے ہیں جو موت کے بعد کے نفع نقصان سے متعلق ہوتے ہیں. ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو دنیاوی طریقے علاج ہے. جیسے طب کہتا جی حدیث بھی آتا ہے, یہ میرے خیال دارو بیان حدیث بھی آتی ہے, سلفاڈازین آتی ہے جو ڈاکٹر عثمانی استعمال کرتا رہا. اگر دوائیوں کے نام بھی حدیث میں ہونے ضروری ہے تو آپ باقی دوائیاں دکھا دیں, اس کے بعد ہم 15 یا طبیب بھی کہیں دکھا دیں گے. کہتا جی التمائم شرک. پہلی بات یہ حدیث صحیح ہے بالکل جی, جن کا راوی مجہول ہے حکیم ابن زینب, اس میں اس کی توثیق لا دو کہیں. دوسرے مغرب میں نے سامنے رکھ دی, لغت کی کتاب لکھا ہے کہ وہ بیوقوف ہے جو تمیمہ کا معنی تعویذ کرتا ہے. تمیمہ کا معنی تعویذ ہے ہی نہیں. میرے خیال سمجھو دنیا کا کام جو ہے اس کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا, انتم عالم بامور دنیا کو. لیکن دنیا کے کام بعض جگہ کہیں دین سے ٹکرانے لگے, پھر شریعت وہاں بند لگاتی ہے. مثال کے طور پر سمجھے کہ یہ آپ جو لباس پہنتے ہیں, ہر علاقے ہر خاندان کے لباس کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں. جس طرح چاہے آپ لباس پہنے, صرف 2 پابندیاں لگا دی. ایک تو اشراف نہ ہو کہ پیچھے لٹکا رہا ہے, اور دوسرے تشبہ نہ ہو کسی کا کافر کو. ایسا کاٹ لباس کے دیکھ کر سمجھے سے کھا رہا ہے, انگریز آ رہا ہے. یہاں چونکہ کچھ ٹکراؤ ہو جائے گا, اس لیے یہاں آ کے شریعت روکے گی. ویسے آپ جس طرح چاہے پہلے, آپ بنیان کے بازو لگا لیں یا نہ لگائیں, کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی. بنیان کی جیب رکھ لیں یا نہ رکھیں, کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی. اس طرح تجارت اور لین دین دنیا کا کاروبار ہے نا, ہر علاقے میں اس کے الگ الگ طریقے ہیں. تو شریعت کچھ نہیں روکتی, صرف 2 پابندیاں لگائی ہے کہ بھئی جب تجارت میں سود آ جائے گا یا جوا آ جائے گا پھر دین روکے گا. سود یا جوا آ جائے پھر روکے گا. اسی طرح اب غذا ہے, یہ قورمے اور کوفتے کا نام کسی حدیث میں آتا ہے. آپ جس طرح چاہے حلال چیز کو استعمال کریں, اس کا قیمہ بنا کے استعمال کریں, اس کو بھون کر استعمال کریں, شوربہ بنا کے استعمال کریں. ہاں یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کر دیا, بکری کھا سکتے پھر دیر نہیں کھا سکتے, اس کو منع کیا جائے گا. دوا جس طرح سے آپ چاہیں, حکیم صاحب کہتے ہیں اس کا بخارا لو, ماتھے پر بنو, کھاؤ, استعمال کرو, جس طرح چاہے کریں. لیکن اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہوگی پھر شریعت روکے گی.
کہ دیکھو یہ حرام ہے۔ جیسے غذا کے بارے میں کہتے ہیں حلال غذا حلال ہے، حرام حرام ہے،